ساؤتھ افریقہ بڑے ٹارگٹ کی طرف جاتا رہ گیا۔ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کے درمیان فرسٹ ODI میچ پڑا کس کا باری، ایک بار پھر کنگ ہوئے یہاں پہ ناکام۔ پاکستانی کیپٹن شہنشاہ افریدی نے ٹاس جیت کے بالنگ کا فیصلہ کیا۔ ساؤتھ افریقہ کی اوپننگ پارٹنرشپ کمال کی، پاکستانی پلیئر پرجوش۔ ساؤتھ افریقہ کا مڈل آرڈر ایک بار پھر ناکام ہوا، شاندار تعداد گراؤنڈ میں موجود۔ فرسٹ ODI فیصل آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں میدان سجنے والا، پاکستان کی جانب سے کمال کی بالنگ کا مظاہرہ۔ السلام علیکم، میرا نام ناصر علی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ انالسٹ ود ناصر۔ جتنے بھی سننے والے جاننے والے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نیو میرے چینل پہ وزٹ کر رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ ہے میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر مست کریے تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ناظرین، جیسا کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے آج کل سیریز کا آغاز ہو چکا ہے، چاہے پاکستان، ساؤتھ افریقہ ہو، انگلش یا پھر نیوزی لینڈ ہو، اس کے بعد ویسٹ انڈیز یا بنگلہ دیش ہو، یا پاکستان یا سری لنکا ہو، اس کے بعد انڈیا اور آسٹریلیا ہو، تو ساری ہی کنٹری اس ٹائم بیزی ہیں سیریز کھیلنے، اور میں ڈفرینٹ کنٹری کی جو ہے ویڈیو آپ تک لاتا ہوں اور آپ کو میچ کے انالیسز بتاتا ہوں کہ کون سی ٹیم نے کتنا اچھا پرفارم کیا اور کون سی ٹیم نے کہاں پہ کون سی غلطی کی۔ تو آج میں آپ کے سامنے فرسٹ ODI کے حوالے سے بات کروں گا، جو کہ ساؤتھ افریقہ ٹور پہ ہے پاکستان کے۔ اور جیسے اگر T20 کی بات کریں تو ساؤتھ افریقہ T20 سیریز 2-1 سے ہارا ہے، اور اب ODI کی اگر سیریز کی بات ہو تو تینوں کے تینوں ہی میچز ایک ہی گراؤنڈ میں ہوں گے، وہ ہے فیصل آباد کرکٹ اسٹیڈیم، جو کہ بہت ہی عرصے بعد وہاں پہ دونوں ٹیموں کا میدان سجے گا۔ اور جہاں پہ ٹاس کی بات کروں تو پاکستان نے ٹاس جیت کے پہلے بالنگ کا فیصلہ کیا اور ساؤتھ افریقہ کو بیٹنگ کی دعوت دی۔ یہاں پہ دونوں ٹیموں کی بات کروں تو ODI میں ٹوٹلی چینج ہے، چاہے کیپٹن ہو یا ان میں کھلاڑی ہوں، تو وہ بھی اگر پاکستان کی نمائندگی کی بات کریں تو شہنشاہ افریدی پاکستان کی نمائندگی کر رہے ہیں ایز اے کیپٹن۔ اور یہاں پہ بات ہو تو میتھیو بریزک ساؤتھ افریقن کیپٹن ہے۔ تو یہاں پہ سب سے پہلے ساؤتھ افریقن ٹیم کے 11 پلیئر کے بارے میں بات ہوگی، کون سے اس فرسٹ ODI میں کھیل رہے ہیں۔ تو اوپننگ سٹینڈ لینڈر پٹوریس اور ان کا ساتھ دے رہے ہیں ڈی کاک، یہ دونوں اپنی سٹینڈ کریں گے۔ اور ڈی کاک کی بات کروں تو T20 سیریز میں کافی مایوس کن کارکردگی کا انہوں نے مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد ٹونی ڈیزورزی ان کو پاس موجود ہے، اچھے بیٹر ہیں، لانگ ہٹر ہے اور بڑی ہی محنت کرتے ہیں یہ بیٹنگ میں اور لانگ باری کھیلنے میں ان میں بہت زیادہ صلاحیت ہے۔ اس کے بعد ان کے جو کیپٹن ہیں میتھیو بریزک ان کے پاس موجود ہیں۔ اس کے بعد سینٹ تمبا کینیلنس ان کے پاس موجود ہیں، نیو بیٹر ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ کیا پرفارمنس دیتے ہیں۔ ساتھ میں ان کے جو T20 کیپٹن ہیں وہ یہاں پہ کیپٹن نہیں ہیں لیکن اپنی ٹیم کو جوائن کیا ہوا ہے، بالنگ اور بیٹنگ دونوں ہی شاندار کرتے ہیں۔ ڈیوینا فیرورا ان کے جو T20 کیپٹن تھے، اور یہاں پہ یہ ایز اے بیسٹ مین اور بالر میدان میں موجود ہیں۔ ساتھ میں جارج لینڈے ان کے پاس کنٹینیو ہے، کاربن بوش بھی ان کے پاس کنٹینیو ہے، دونوں ہی آل راؤنڈر ہیں، اچھے بیٹر اور بالنگ دونوں ہی کرتے ہیں۔ ساتھ میں بجران فورٹین ان کے پاس موجود ہے، نگیڈی ان کے پاس موجود ہے، اور لیز ولیمز ان کے پاس موجود ہے۔ تو ٹیم کے بارے میں بات کریں تو ٹیم کافی زیادہ ان کی چینج ہے، نیو پلیئر ہیں، اور جتنے بھی ان کے پلیئر ہیں خاص طور پہ ڈی کاک کو چھوڑ کے باقی جو پلیئر ہیں ان کو زیادہ میچ بھی کھیلے نہیں ہوا۔ اور دیکھتے ہیں کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم پاکستان کے آگے کیا پرفارمنس کرتی ہے۔ تو پاکستانی ٹیم کے بارے میں بات کریں تو انہوں نے کون سے 11 پلیئر کھلائے۔ اوپننگ سٹینڈ فہر زمان، اور یہاں پہ سائم ایوب کا نے فہر زمان ODI میں کم بیک کیا انہوں نے، اور سائم ایوب جیسا کہ کچھ خاص پرفارمنس نہیں دے رہے لیکن پھر بھی وہ اسٹل کنٹینیو اپنی ٹیم کے ساتھ، کیونکہ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ بالر ہیں، تو اگر بیٹنگ نہیں تو بالنگ میں کم از کم 1-2 وکٹ وہ لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ٹاپ میجر پارٹنرشپ لگانے والے
جو کہ پورے ہی گراؤنڈ کے فیورٹ کھلاڑی ہیں اور کنگ مانا جاتا ہے ان کو، اور جب وہ گراؤنڈ میں آتے ہیں تو پورا گراؤنڈ گونج اٹھتا ہے کہ کنگ آف بابر۔ تو جی ہاں، اس فرسٹ اوڈیاز میں بابر اعظم موجود ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ یہ اپنی پرفارمنس سے کتنا لاجواب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس وکٹ کیپر کی بات کریں تو محمد رضوان موجود ہے، جو کہ پہلے سابق کیپٹن تھے، اور ابھی یہ اس اوڈیاز میں وہ کیپٹن نہیں ہے، شہنشاہ افریدی کو کیپٹنی سونپی گئی ہے۔ اس کے بعد سلمان علی آغا موجود ہیں، جو کہ T20 کے کیپٹن ہیں، اور یہ اسٹل اوڈیاز میں بھی شرکت کر رہے ہیں۔ ساتھ میں ان کے پاس حسین طلعت موجود، اگر بات کروں تو حسن موجود ہے، جو کہ T20 میں بھی آؤٹ آف فارم رہے، اور اوڈیاز میں بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پرفارمنس دیتے ہیں، لیکن پھر بھی اسٹل کنٹینیو اپنی ٹیم کے ساتھ موجود ہیں۔ اور اس کے بعد محمد نواز کی بات کروں تو اسپن بالنگ اور بیٹنگ دونوں کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد شہنشاہ افریدی ان کے پاس موجود ہے فاسٹ بالنگ میں، ساتھ میں نسیم شاہ ان کو جوائن کیا ہے، اور اس کے بعد اسپن بالنگ کی بات کروں تو ابرار احمد ان کے پاس موجود ہے۔ تو ساؤتھ افریقہ نے اپنی اننگ کا آغاز کیا اور ٹاپ پارٹنرشپ لگائی اور اچھا سٹارٹ دیا، کم بیک کیا T20 کے بعد۔ اوپننگ سٹینڈ نے یہاں پہ لانڈے پٹوریس اور ڈی کاک کی بات کروں تو 98 رنز کی انہوں نے شاندار پارٹنرشپ دی اپنی ٹیم کو، اور بڑا ہی اچھا مقابلہ کیا انہوں نے پاکستانی فاسٹ بالر کا، اور 15.6 اوور پہ انہوں نے 98 سکور بنایا، اور یہاں پہ فرسٹ شکار ہوئے لینڈر پٹوریس، جو کہ سائم ایوب کا یہ شکار ہوئے۔ جیسا کہ سائم ایوب ہمیشہ ہی 1-2 وکٹ لازمی لے کے جاتا ہے، اور پارٹنرشپ کو توڑا یہاں پہ آ کے سائم ایوب نے، نہ کہ شہنشاہ افریدی یا نسیم شاہ نے توڑا۔ تو یہاں پہ 50 سکور کیا پٹوریس نے، 57 رن بنا کر وہ پویلین گئے۔ اس کے بعد ڈی کاک کی بات کروں تو وہ ٹونی ڈیزورزی کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کا آغاز کیا، اور ان دونوں کے درمیان بھی 43 رنز کی نمایاں پارٹنرشپ ہوئی۔ یہاں پہ ڈی کاک کی بات کروں تو لانگ ٹائم بعد انہوں نے 50 سکور بنا کے ایک کہہ لیں کہ اپنا ردم بحال کیا، نہ صرف اپنا بلکہ کوچز کا بھی اعتماد کو بحال کیا، اور اپنے رن کو رن اپ کیا، اور 50 سکور انہوں نے جڑی فیصل آباد کے فرسٹ اوڈیاز میں یہاں پہ 63 رنز انہوں نے بنائے، اور 24.4 اوور میں ساؤتھ افریقہ سکور کی بات ہو تو 141 پہ سیکنڈ شکار ہوئے ڈی کاک۔ نسیم شاہ نے ان کو آؤٹ کیا، یو پاکستان 141 پہ 2 وکٹیں لینے میں کامیاب ہوا، لیکن اوپننگ سٹینڈ اور سیکنڈ پارٹنرشپ کو توڑنے میں پاکستان کو بہت محنت کرنی پڑی، اور یہاں پہ وہ اس طرح پرفارمنس پاکستانی بالر نہیں دے رہے تھے۔ اور اس کے بعد اگر ٹونی ڈیزورزی اور میتھیو بریزک جو کہ ان کے کیپٹن ہیں ان کی بات کروں تو ان دونوں کے درمیان کچھ زیادہ لانگ پارٹنرشپ نہ رہی، اور ٹونی ڈیزورزی جسٹ 18 رن بنا کر پویلین لوٹس۔ سائم ایوب کا یہ بھی شکار ہوئے ہیں، اور سائم ایوب نے اس فرسٹ اوڈیائی میں سیکنڈ وکٹ حاصل کی، اور 147 پہ 3 کھلاڑی پویلین گئے، اوور 25.4 اوور ہوئے تھے۔ اسکور بورڈ کی بات کروں تو اچھا سکور جا رہا ہے ساؤتھ افریقہ کا، 147 پہ 3 ہی کھلاڑی پویلین گئے، اور 25 اوور ہو چکے تھے ان کے۔ تو اس کے بعد کیپٹن کی بات کروں میتھیو بریزک اور کس ہلز کی، تو ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ 44 رنز کی رہی، اور نمایاں پارٹنرشپ انہوں نے بھی لگائی، اور نیو بیٹر تھے کس ہلز، اور انہوں نے بھی اپنے کیپٹن کے ساتھ اچھی پارٹنرشپ دینے کی پوری کوشش کی، لیکن وہ 22 رنز پہ اپنی ہمت ہار گئے، اور یوں وہ محمد نواز کا شکار ہوئے۔ اگر ٹوٹل سکور کی بات کروں تو ساؤتھ افریقہ 191 پہ ان کے 4 کھلاڑی پویلین گئے، اوور کی بات ہو تو 33.1 اوور ہوئے، تو سکور سٹل ساؤتھ افریقہ کا بڑا اچھا جا رہا تھا، اور مجھے اس سکور اور رن ریٹ سے لگ رہا تھا کہ ساؤتھ افریقہ کہہ لیں کہ فرسٹ اوڈیائی میں فیصل آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں 300 پلس سکور لازمی کرے گا، اور یہ پاکستان کے لیے مشکل ہوگا، اور ان کے کیپٹن کو ٹاس جیت کے بالنگ کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے۔ تو ان کے بعد اگر بات کروں تو کوئی بھی پلیئر زیادہ پرفارمنس نہ دے سکا، اور یہاں پہ میتھیو بریزک کے ساتھ فرورا کی پارٹنرشپ ہوئی، اور وہ بھی فرورا 3 رن بنا کر ابرار احمد کا شکار ہوئے، اور ابرار احمد نے اس اننگ میں فرسٹ وکٹ حاصل کی، اور 202 پہ 5 کھلاڑی ساؤتھ افریقہ کے پویلین گئے، 36 پوائنٹ پہ
کہہ لیں کہ 36.2 اوور میں ساؤتھ افریقن کے 5 کھلاڑی پونے گئے اور انہوں نے 200 کا جو سکور بورڈ ہے اس کو اچیو کر لیا۔ اس کے بعد جارج لینڈے آئے اور وہ بھی اپنے کیپٹن کے ساتھ زیادہ نہ رک سکے، 2 رنز انہوں نے بنائے۔ نسیم شاہ کا یہ اس اننگ میں سیکنڈ شکار ہوئے، یوں 209 پہ ساؤتھ افریقہ کے 6 کھلاڑی پوین گئے۔ اور میتھیو بریزک کی بات کروں تو وہ بھی 42 پہ اپنی ہمت ہار گئے اور اپنی ٹیم کے لیے کچھ اچھی پرفارمنس نہیں کر پائے۔ انہوں نے بہت کوشش کی کہ میں 50+ سکور اور مور لانگ باری کھیلنے کی ٹرائی کروں، لیکن وہ ڈسمسل ہوئے ابرار احمد کے ہاتھوں۔ اور ابرار احمد کی بات کروں تو انہوں نے اننگ میں سیکنڈ وکٹ لی، 228 پہ میتھیو بریزک جو کہ ساؤتھ افریقن کیپٹن ہے 7 شکار ہوئے اور 43.1 اوور میں ساؤتھ افریقہ کے 7 کھلاڑی پوین گئے۔ اس کے بعد کاربن بوش انہوں نے اننگ کو کچھ سنبھالا اور اچھے سکور رنز کیے، اور وہ ان کے ساتھ جو دیگر پلیئر تھے وہ کچھ خاص پرفارمنگ نہیں دے پائے۔ اگر فرانٹون کی بات کروں تو 0 رنز بنائے اور 228 پہ 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور یہ ابرار احمد کا 3rd شکار ہوئے، یوں 8 کھلاڑی اوور کی بات ہو تو 43.2 اوور میں پویلین لوٹے۔ اس کے بعد کاربن بوش کی بات کروں تو 41 رنز انہوں نے بھی بنائے اور اپنی ٹیم کو کچھ اچھے رنز دینے کی پوری انہوں نے کوشش کی، لیکن ان کی ٹیم زیادہ سروائیو نہ کر سکی۔ خاص طور پہ میڈل آرڈر اور اینڈ والے بیٹسمین تھے وہ کچھ زیادہ پرفارمنگ نہ دے سکے، جس کی وجہ سے 300+ سکور جاتا ہوا رک گیا اور پاکستان کی بالنگ کا جادو جو ہے وہ کام کر گیا اور میڈل آرڈر کو بری طرح پش کیا، اور یقین مانے کہ ان کا 1 پلیئر پویلین لوٹتا گیا، چاہے فریرا ہو، کاربن بوش ہو، جارج لینڈے ہو، کوئی بھی پلیئر ان کا زیادہ پرفارم نہ دے سکا۔ اگر میں کاربن بوش کی بات کروں 41 رنز انہوں نے بنائے اور 262 پہ 9 کھلاڑی تھے یہ جو پویلین گئے اور آؤٹ شہنشاہ افریدی کا ہوئے جو کہ پاکستانی کیپٹن ہے، اور انہوں نے اننگ میں پہلی وکٹ حاصل کی۔ اوور کی بات کروں تو 48.4 اوور ہوئے۔ اس کے بعد نگیڈی 0 رن بنا کر ناٹ آؤٹ، ولیم 1 رن بنا کر آؤٹ ہوا نسیم شاہ کی بال پہ۔ تو یوں اوور آل ساؤتھ افریقن پوری ٹیم 263 پہ آل پویلین گئی۔ تو اوور کی بات کروں تو 49.1 اوور انہوں نے کھیلے۔ ایکسٹرا کی بات کروں تو 14 رن انہوں نے اننگ میں ایکسٹرا دیا پاکستانی بالر نے، اور جس طرح انہوں نے سٹارٹ میں مار کھائی اور اپنا توازن کھویا اور اتنی ہی زیادہ انہوں نے محنت کی مڈل آرڈر اور اینڈ پہ، اور انہوں نے اپنے آپ کو مضبوط کیا اور اچھی لائن اینڈ لینتھ پہ بال کروائی اور ساؤتھ افریقن پلیئر کو کنفیوز کیا، جس کی وجہ سے وہ اپنی غلطیوں کی وجہ سے ایک وکٹ گواتے گئے اور اپنے سکور بورڈ کو مزید کم رن ریٹ پہ لا کے انہوں نے کھڑا کر دیا۔ تو یوں ساؤتھ افریقن ٹیم 263 پہ آل پویلین گئی۔ پاکستانی ٹاپ بالر کی بات کروں تو شہنشاہ افریدی 1 کھلاڑی کو آؤٹ کر سکے، نسیم شاہ 3، ابرار احمد 3، اس کے بعد سائم ایوب 2 اور محمد نواز 1 کھلاڑی کو آؤٹ کر سکا۔ ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں ساؤتھ افریقہ کی جانب سے اوپننگ سٹینڈ لینڈے پٹوریس ڈیکاک کے درمیان 98 کی پارٹنرشپ لگی۔ اس کے بعد ٹونی ڈیزورزی ڈیکاک 43 اور کس ہیلز 44 بریزک کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کو نمایاں کیا۔ تو یوں پاکستان نے اپنی سیکنڈ اننگ کا آغاز کیا اور آغاز بہت ہی شاندار رہا۔ اس کے بعد پاکستانی اننگ کا آغاز ہوا اور 263 کے طاقت میں فخر زمان اور سائم ایوب کریز پہ موجود تھے، اور ان دونوں کے درمیان بھی پارٹنرشپ بڑی ہی شاندار رہی اور اوپننگ سٹینڈ بہت ہی کامیاب رہا۔ اس فرسٹ ODI میں اگر بات کروں تو 87 کی انہوں نے پارٹنرشپ لگائی، اور یہاں پہ سائم ایوب کے بارے میں مجھے 70% یقین تھا کہ یار یہ بندہ سٹل چل نہیں رہا، تو میں بھی یہاں پہ بھی وہ کچھ خاص پرفارمنگ نہ دے، کیونکہ انہوں نے 2 وکٹ آلریڈی لی ہوئی ہیں اور یہ تھک جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ان سے بیٹنگ نہیں ہو پاتی۔ لیکن یہاں پہ انہوں نے 39 رن بنائے اور
نہ ہونے سے کچھ بہتر بنائے اور اپنی ٹیم کے لیے کچھ رنز جوڑے، اور یہ فرسٹ شکار ہوئے 87 رنز کے بعد۔ اور اگر میں بات کروں تو فریرا نے ان کو پویلین بھیجا اور پاکستانی ایک بار اوپننگ سٹینڈ 87 پہ بریک ہوا، اور اس کے بعد فخر زمان اور بابر اعظم کریز پہ موجود تھے۔ ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا تو جسٹ 15 رنز کی ہی پارٹنرشپ بنی، اور فخر زمان کی بات کروں تو 45 رنز بنا کر وہ سیکنڈ شکار فریرا کی بال پہ آؤٹ ہوئے۔ یوں پاکستان کا سیکنڈ کھلاڑی 102 رنز پہ سیکنڈ شکار ہوا۔ اوور کی بات کروں تو 17.3 اوور ہو چکے تھے، اور پاکستان کا سکور بورڈ بالکل لوز جا رہا تھا۔ اگر میں ساؤتھ افریقہ سے کمپیئر کروں تو ان کا 15.6 میں 98 سکور تھا، تو پاکستان بہت ہی تھوڑا سا رنز میں پیچھے ہے، لیکن دیکھنا ہوگا کہ ان کے دیگر پلیئر اس رن ریٹ کو برابر کر پائیں گے یا نہیں۔ تو یہاں پہ بابر اعظم ایک بار پھر میدان میں آئے، اور تالیوں کی گونج بابر اعظم کے کانوں پہ پڑی، اور بابر اعظم کنگ کے نعرے لگے۔ اس کے بعد محمد رضوان ان کے ساتھ موجود تھا، لیکن ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ نہ لگی، اور کنگ ایک بار پھر ناکام ہوئے۔ اس فرسٹ ODI میں انہوں نے 7 رن بنائے، اور یہ کہہ لیں کہ بوجران فرنٹ کی بال پہ پویلین لوٹے، اور 105 پہ پاکستان کے 3 کھلاڑی آؤٹ ہوئے۔ اوور کی بات کروں 19.5 اوور ہوئے، اور یوں پاکستان کے 3 کھلاڑی میجر 3 کھلاڑی فخر زمان، سائم ایوب اور بابر اعظم پویلین جا چکے ہیں۔ اس کے بعد محمد رضوان اور سلمان علی آغا نے پاکستانی کرکٹ بورڈ کا کہہ لیں کہ اور پاکستانی ٹیم کا بیڑا اٹھایا، اور اپنے ہوم گراؤنڈ میں کہہ لیں کہ جلدی آؤٹ ہونے کی بدنامی سے بچنے کے لیے ان دونوں نے ایک بڑا ہی شاندار اننگ کا آغاز کیا، اور ایک ہیوج پارٹنرشپ دی۔ 91 رنز کی ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ ہوئی، اور ان دونوں نے اپنی اننگ میں 50 سکور کیا۔ اور محمد رضوان کی بات کروں تو وہ دھیمے انداز سے کھیلتے ہیں اور وکٹ روک کے چلتے ہیں، تو اسی وجہ سے ان کی اسٹریٹجی اس فرسٹ ODI میں کام آئی، اور 55 رنز انہوں نے بنائے۔ اور یہ 4 شکار ہوئے ساؤتھ افریقن بالر کوربین بوش کا، اور ٹوٹل سکور کی بات کروں تو 194 پہ پاکستان کے 4 کھلاڑی آؤٹ ہوئے، اور اس کے بعد سلمان علی آغا حسین طلعت کے درمیان پارٹنرشپ کا آغاز ہوا۔ 45 رنز کی ان دونوں کے درمیان بھی شراکت داری رہی، لیکن یہاں پہ حسین طلعت 22 رن بنا کر تھک گئے، اور وہ پویلین کا راستہ چوز کر بیٹھے، اور یہاں پہ ساؤتھ افریقن بالر نگیڈی کا شکار ہوئے۔ اگر میں یہاں پہ اوور کی بات کروں تو 45.5 اوور ہوئے، اور پاکستان کا 241 پہ 5 کھلاڑی پویلین گیا، اور حسین طلعت 22 رن بنا کر آؤٹ ہوئے۔ اس کے بعد حسن نواز آئے اور سلمان علی آغا کے ساتھ نا پرفارمنس دے سکے۔ خدا کے لیے اب میں ان کی PCB کرکٹ بورڈ کے PCB ہیں جو ان کے آگے ریکویسٹ کرتا ہوں، اور ٹیم سلیکٹر کوچز کیپٹن کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، یار اس بندے کو آپ نکال دو، آپ کوئی اور بندہ لے آؤ۔ ایشیا کپ سے لے کے ابھی تک آپ اس کو کھلا رہے ہو اور کوئی پرفارمنس نہیں دے رہے، آج صاحب زیادہ فرحان کو ڈال دو، کم از کم 30-40 رنز تو دے دے گا آپ کو، لیکن آپ اگین اس کو رکھا ہوا۔ اب بھی اس نے جسٹ 1 رن بنایا، اور لینڈے کا یہ شکار ہوا۔ اگر بات کروں 244 پہ 6 کھلاڑی کہہ لیں کہ پاکستان کے پویلین گئے۔ سکور اتنا پیچھے باقی نہیں ہے، لیکن آگے سلمان علی آغا اور دیگر بالر ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ چیز کرتے ہیں یا نہیں۔ لیکن محمد نواز سلمان علی آغا کے درمیان ابھی ایک بڑی پارٹنرشپ نہ لگ سکی، اور سلمان علی آغا کی میں بات کروں تو 7 شکار ہوئے ساؤتھ افریقن بالر نگیڈی کا۔ اگر میں بات کروں 252 رنز پہ پاکستان کے 7 کھلاڑی آؤٹ ہوئے، 47.6 اوور میں پاکستان نے کہہ لیں کہ اپنی آدھی ٹیم گوا دی، اور سکور بھی بہت لمیٹڈ ہے۔ اس کے ساتھ اوور کی بات کروں تو اوور بھی بہت لمیٹڈ ہے پیچھے۔ تو سلمان علی آغا 62 رن بنا کر نمایاں کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اپنی ٹیم کو بچانے کی پوری کوشش کی۔ اس کے بعد محمد نواز کی بات کروں 9 رن بنائے، اور زیادہ وہ بھی اپنی ٹیم کو فنش نہ کروا پائے، اور یہ بوش کا شکار ہوئے۔ 260
63 پہ رنز کو برابر کر کے یہ پویلین کے اگر اوور کی بات کروں تو 49.3 اوور ہوئے اور 263 پہ پاکستان کے 8 کھلاڑی آؤٹ ہوئے اور شہنشاہ افریدی جو کہ کیپٹن ہے وہ 4 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. اس کے بعد نسیم شاہ 0 رن بنا کر ناٹ آؤٹ رہے. تو یوں اوور آل پاکستان 49.4 اوور میں 263 کا ٹارگٹ اچیو کرنے میں کامیاب ہوا اور 264 رنز بنائے 8 وکٹ کے نقصان پہ اور پاکستان یہ میچ 2 وکٹ سے بآسانی ون ہوا اور اپنے ہوم گراؤنڈ اور بڑی ہی دیر بعد فیصل آباد کرکٹ اسٹیڈیم میں پہلی فتح ساؤتھ افریقہ کے خلاف سمیٹی. اس کے بعد اگر میں بات کروں ساؤتھ افریقن بالر کی تو انہوں نے اننگ میں 20 رن ایکسٹرا دیے, اچھی بالنگ کی, انہوں نے اچھی فائٹ کی لیکن وہ میچ کو بچا نہ سکے. اگر سیکنڈ ODI میں ساؤتھ افریقہ اسی ہوم گراؤنڈ سے ون ہونا چاہتی ہے تو ان کا جو مڈل آرڈر بیٹر ہے ان کو اچھی پرفارم دکھانا ہوگی تبھی وہ جیت پائے گی, ادروائز وہ اسی طرح ناکامی کا سامنا کرے گی. اگر ٹاپ وکٹ ٹیکر کی بات کروں فریرا 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے, اس کے بعد نگیڈی 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے, کاربن بوش 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کر سکے, لینڈے 1 کھلاڑی کو اور بجران 1 کھلاڑی کو آؤٹ کر سکے. تو یوں پاکستان کی ٹاپ پارٹنرشپ کی بات کروں فخر زمان اور سائم ایوب 87 کے ساتھ فرسٹ پارٹنرشپ دی. اس کے بعد محمد رضوان اور سلمان علی آغا 91 سیکنڈ پارٹنرشپ دی اور سلمان علی آغا حسین طلعت نے 45 رنز کے ساتھ تھرڈ پارٹنرشپ دے کے میچ کو اپنے نام کیا. یہاں پہ پلیئر آف دی میچ کی بات کروں تو سلمان علی آغا پلیئر آف دا میچ رہے اور انہوں نے 62 رن اننگ میں بنائے اور انہوں نے کچھ اوور بھی کیے. دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کے درمیان سیکنڈ ODI میں دونوں ہی ٹیمیں کیا پرفارمنس دیتی ہیں, کیا ان میں چیننگ ہو پاتی ہے یا یہی ٹیم سیکنڈ ODI میں بھی آئے گی. ساؤتھ افریقہ کو کافی زیادہ محنت کرنی ہوگی اور انہیں یہ سیریز جیتنے کے لیے ایڑی کا زور لگانا ہوگا, ادروائز وہ سیریز ہار گئے تو ان کو وائٹ واش بھی ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستانی ٹیم اپنے ہوم گراؤنڈ میں شیر ہے اور وہ اپنی پچز کو بخوبی جانتے ہیں. تو ساؤتھ افریقہ کو اس پہ بہت زیادہ محنت کرنی ہوگی تبھی وہ بچ پائے گی, ادروائز وہ یہ میچ پاکستان سے اتنی آسانی سے ODI میں جیت نہیں سکتی. تو دیکھتے ہیں دونوں ٹیموں کیا پرفارمنس دیتی ہیں. تو تب تک کے لیے اجازت دیں, اللہ حافظ, ملتے ہیں سیکنڈ ODI میں.